ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे सोने की, यानी कि सोना गोल्ड जो हमेशा से कहते हैं कि महफूज सरमायाकारी रहा है, एक बार फिर खबरों में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी है उसने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है और सोना एक बार फिर उतार चढ़ाव की सूरत हाल आ गई। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो इसकी प्राइस कम हुई थी, फिर उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है प्राइस फिर से अप हुई और अभी जो है जहां स्टेबल कर रही है उसके हवाले से आपको बताते हैं कि पाकिस्तान भर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज जो इजाफा देखा गया उसमें फी तोला सोना 30,000 रुपए से जायद महंगा हो चुका है। तो आज जो प्राइजेस हैं उसमें अब कीमत 4,79,000 रुपए से भी ऊपर जा पहुंची। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अशरफ साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि प्राइस अब अप हुई है तो क्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी या कोई कमी होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो इस वक्त ख़रीदना चाह रहे थे वो लोग जिनकी बायर जो पार है वो नहीं है, वो किस तरह परचेज करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अशरफ साहब? ठीक हैं आप? शुक्रिया आपका। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हैं और जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमेशा हम आपको बुलाते हैं, लेकिन अभी तो डाउन हुई 2 दिन पहले देखने में आया। मगर ये सूरत हाल क्या इसी तरह चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे इस प्राइसेस में, कहीं जाके ठहरेगा कुछ? ये मैंने अपनी लाइफ में पहले फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहा हूँ कि 400 और 500 डॉलर का अप डाउन हो रहा है 1 डे के अंदर। 22 मार्च को हम लोग तो ईद में थे जी, और 23 मार्च को भी जो है वो छुट्टी थी। 22 मार्च को हमने देखा कि 4110 डॉलर का जो है वो डाउन लगा ना पर ऑन्स की कीमतों में। और पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कीमतों के रेट बने थे वो 4,45,000 या 46,000 रुपये बन रहे थे, लेकिन हमारी मार्केटें बंद थी तो उससे आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच सका। सेकेंडली ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान, इसराइल और अमेरिका की, देखें आपके बेलम में आप नए हर्म्स जो है वो बंद है जी जी, और दुनिया का समझ लें कि 20% जो तवानाई ऑयल वगैरह ये चीज़ें हैं जी, उसी रास्ते से गुजरती हैं। अब जिन ममालिक के ऊपर ड्यूज़ थे, जिन सरमायाकारों के ऊपर ड्यूज़ थे, उनको अपनी पेमेंट्स करनी थी, उस वजह से उन्होंने अपना गोल्ड सेल पे डाला और ये बहुत टाइम बाद जो है सेलिंग निकली जी मार्केट, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट्स करनी थी वो। तो जब सेलिंग निकली तो जो बायर था उसने अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल कर मार्केट नीचे की तरफ लेकर आ गए। जब वो सिलसिला ख़त्म हुआ, 1 दिन 2 दिन की स्टोरी थी, दोबारा मार्केट ने जंप किया और हमने देखा कि कल 4600 डॉलर पर आउंस के ऊपर मार्केट पहुंच गई। और अभी जब मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो 4520 और 30 डॉलर पर ट्रेड हो रही थी इंटरनेशनली आलमी मंडी में पर आउंस की। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी ब्रेक में कि भाई हमने भी सोचा कि हम कुछ परचेज कर लें, लेकिन बहुत क्यू में थे लोग, हर कोई चाह रहा था कि अभी क्योंकि कम हुई है प्राइस तो हम ले लें, मगर नहीं परचेज कर सके। क्या आने वाले दिनों में सोना मजीद महंगा होगा? हम आम आवाम के लिए पहले तो आप बताइए, क्योंकि हम वो तो नहीं ना कि आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप तो बस इसको एक एसेट समझ के ले रहे होते हैं। देखिए जनवरी के फर्स्ट वीक में आपने देखा, बल्कि फर्स्ट डेज में ही देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जी 5,80,000 रुपये से भी तजावुज़ कर गई थी। तो 3 महीने में ही एक समझ लें कि 1 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। तो अभी भी आप जो है इसको परचेज तो अब मतलब पब्लिकली यही सोच होगी कि भाई अब हम ख़रीद लें, तो एकदम मार्केट पर जो है कराची में और पाकिस्तान के अंदर दबाव आया परचेजिंग का कि कस्टमर निकला ख़रीदारी के लिए। तो ये भी एक वजह है कि थोड़ा बहुत 2-5 हज़ार रुपये ऊपर अपर कॉस्ट जो है गोल्ड बिक रहा है मार्केट के अंदर। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ फ्यूचर गोल्ड का ही है और सिल्वर का, क्योंकि अभी भी सेफ हेवन जो है वो गोल्ड ही है। और ये बात गलत होगी कि कोई करेंसी मजबूत हो रही है और सोना कमज़ोर हो रहा है। सोना अभी वही ताकत से उसी ताकत से खड़ा है जिस ताकत से खड़ा रहता है। और देखें हर साल जब रिपोर्ट्स बनती हैं गोल्ड फ्यूचर की एंड ऑफ दिसंबर में, तो हम तो हमेशा कीमतें बढ़ती देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं हम यही चीज़ ना। तो 2026 तो तारीखी साल कहलाएगा गोल्ड की कीमतों के हवाले से कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई और रिकॉर्ड सतह पे तमाम रिकॉर्ड भी टूटे, आलमी मंडी में भी और पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों के रिकॉर्ड। लेकिन जब अभी आप आवाम को बताते हैं आसान अल्फाज में कि 1 लाख तक की कमी आई है, तो क्या इस वक्त सोना खरीदना बेहतर है या इंतजार करना चाहिए, या ये कहने कि इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखें टू बी वेरी हॉनेस्ट मैं आपसे एक बात कहूँ, इस वक्त आवाम की ताकत नहीं है गोल्ड खरीदने की। अगर सरमायाकारी की नीयत से खरीदना है तो होल्डिंग पावर रख कर आप परचेज करें। कितने अरसे होल्ड करना पड़ेगा? 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर आपका रेट जो है आएगा और इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देके जाएगा आपको। लेकिन इन कीमतों में जो है ना हमारी बाज़ारों की रौनकें ख़त्म हो गई।
ہمارے صرافہ بازار، ہمارے جو جولرز تھے ان کی دکانوں کی رونقیں مان پڑ گئیں اور کاروبار سمیٹنے کے چکر میں کیونکہ اب سیل نہیں ہے. کارخانے تو کئی ہمارے بند ہو گئے، یہ تقریباً سمجھ لیں 30% کا جو ورک شاپ تھیں بند ہو گئی ہیں وہ، اور 50% جو ہمارا کاریگر طبقہ تھا جو اتنا ماہر تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس کے زیورات کی بڑی قدر کی نگاہ سے، ان کے زیورات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے. کیونکہ اب سب پہ ہی اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ بات کریں، میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو شادیاں بیٹیوں کی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو بناتے ہیں گولڈ، ایک روایت ہے، تو وہ بھی ابھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے بالکل، اور انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں. پھر جی ساری روایتیں دم توڑ گئیں. ایک ہوتا تھا کہ اینیورسری ہو، برتھ ڈے ہو، چھوٹے بچے گفٹ آئٹم چلتے تھے، جی 1-8 گرام کی بالی دے دی، 1-8 گرام کی بچوں کو چائلڈ رنگ دے دی، وہ سب روایت دم. کیونکہ اب ایک چائلڈ رنگ بھی لینے جائیں گے 40-45 ہزار روپے سے کم نہیں ملے گی آپ کو، رائٹ. اور 1-2 گرام کی بالی جو ہے وہ لاکھ روپے تک بجٹ پہنچ جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. گولڈ سے ذرا ہٹ کے اگر ہم بات کریں چاندی کے حوالے سے بتائیں، اس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، کیا اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پہ اسٹیبل رہیں گی؟ چاندی میں ابھی جو ہے انویسٹر پھنسا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس ٹائم میں چاندی کی ڈیمانڈ تھی تو پبلک بہت زیادہ جو ہے وہ خریدنے کے چکر میں مارکیٹوں میں رش لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ بھی ہوئی اور لوگوں نے منافع خوری بھی کی جو ناجائز تھا اور غلط ہوا. تو چاندی کا بھی فیوچر ہے، برائٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا استعمال بھی بہت زیادہ انڈسٹری میں بھی ہو رہا ہے اور تمام چیزوں میں ہو رہا ہے، اور اس کے ذخائر بھی ہمارے پاس چاندی کے کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چاندی کی قیمتیں بھی اپنی جگہ پر واپس آئیں گی اور ایک اچھا بینیفٹس عوام کو ملے گا انشاءاللہ. صحیح. عام آدمی جو یہ جس طرح بھی میں بات کرتی کہ شادی کے لیے لینا ہو یا بچت کے حوالے سے لینا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ابھی وہ لے سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اب تو صرف یہ ضرورت کی چیز رہ گئی ہے، کیونکہ پہلے ایک ہاؤس وائف بھی ہوتی تھی، وہ بھی اپنی سیونگ کے اندر سے کچھ نہ کچھ جمع کر گولڈ پرچیز کر لیتی تھی، اور پھر جب وہ جمع ہوتا تو ان کا شادی کا جو ایونٹ تھا اس کے لیے ایک اچھی خاصی جیولری جمع ہو جاتی تھی. لیکن اب وہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا طوفان ہے، حالات جنگ میں ہیں، تو اب تو بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو کور کرنا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ضروری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو شادی بیاہ کے موقع پر زیورات ہم دیں، اور ہر انسان اپنے بجٹ کے ساتھ. ایک ٹائم تھا کہ 10 تولے اور 15 تولے تک جو ہے وہ 20 تولے کے سیٹ بھی ہم نے بنائے اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے کسٹمرز کو دیے ہیں، انہوں نے ان کے آرڈر مکمل کیے ہیں. لیکن آج وہ صرف ایک خواب اور ایک سپنا رہ گیا. آج وہی 2 تولے اور 3 تولے تک کے جو ہے چلا گیا. بالکل. جو 2 تولے یا 3 تولے کے ابھی بھی زیورات بنوانے آتے ہیں، صرافہ مارکیٹ، گولڈ جو مارکیٹ ہے، جولرز کے پاس آتے ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جو گولڈ مارکیٹ ہے وہ خود بھی اپنی قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، کیلکولیٹ سسٹم ہے، جس کے بعد 24 اور 21 کیرٹ کے ریٹ نکلتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ مارکیٹ کے اندر سلپ چلتی ہے کہ بھئی آج کا یہ ریٹ ہے، گولڈ بلین ایکسچینج کی طرف سے ریٹ نکلتے ہیں جو تمام چینلز کو بھی دی جاتے ہیں اور اسی پر ٹریڈ ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ اب بڑا مہنگا ہو گیا ہے حساب کتاب سونے کا، لین دین کا، تو وہ کام کے اندر وہ خوشی نہیں رہی اب اس بزنس کے اندر، ٹریڈ کے اندر، کیونکہ وہ جب وہ رونق نہیں رہی نا، آپ نے کہا بازار کی وہ رونق نہیں رہی، وہ چیز نہیں ہے اس طرح سے، آپ کے پاس کسٹمر نہیں آ رہا ہے. اب جو نیو جنریشن ہے نا، اس کا شوق بھی نہیں رہا بڑی جیولری پہننا، وہ بالکل اسمال جیولری کی طرف آ گئے، برانڈس کے اوپر آ گئے. شوق سے زیادہ بات یہ بھی ہے کہ بائنگ پاور نہیں ہے نا. بائنگ پاور نہیں ہے. یہ بھی بتائیے گا عالمی مارکیٹ میں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی، لیکن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید خراب ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی گولڈ کے حوالے سے؟ مارچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئل جو تھا $65-70 کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا. اس کے بعد جب حالات جنگ میں گئے ہیں 3-4 ممالک، تو آئل کی قیمتیں ایک دم جو ہے بڑھنی شروع ہوئی، تو انویسٹر نے گولڈ میں سے نکل کر آئل کے اندر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ لگائی. لیکن جب وہاں سے بیک اپ ہوا تو پھر وہ دوبارہ گولڈ پر آیا اور سونے کی قیمتیں بڑھ گئیں. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سونا ہی جو ہے وہ مضبوط میٹل جو ہے وہی دھات ہے، اور اس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. ارشد صاحب، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، وہ گولڈ کی طرف اتنا وہ اویئر نہیں کرنا چاہتے، رجحان نہیں ہے. لیکن جب سے یہ پرائزز بڑھی ہیں نا، ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی کل ہی کا ایک واقعہ ہے کہ میرے ساتھ ایک ینگ بچی تھی، تو اس نے کہا کہ میں اب کافی پینے نہیں جاتی اور میں اب سیونگ کر رہی ہوں، اور میں تھوڑا سا گولڈ جو ہے
وہ لے کے رکھتی ہوں, کیونکہ اسے کیا, ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو جس طرح یہ ایک ایسٹ ہے, اس سے ہم منافع ہی کمائیں گے, اس سے ہم اگر انویسٹ کریں گے اس میں تو ہمیں ڈبل ہی ملے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ اب یہ اس طرف یہ رجحان ہو گیا ہے لوگوں کا. بہت اچھی سوچ ہے, اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیو کر لازمی جو ہے میٹل کے اندر آئیں. اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے گولڈ کی, آپ سلور میں آ جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ لے کر رکھیں, کیونکہ آنے والا وقت جو ہے جب یہ بچے بڑے ہوں گے 5-10 سال بعد, تو یہ چیزیں نایاب ہو جائیں گی اور لگژریز میں آ جائیں گی. میسج کیا دیں گے سب کو گولڈ قیمتوں کے حوالے سے جب ساری صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیے, جو صورتحال چل رہی ہے اس میں قیمتیں کم ہونے سے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. یہ عارضی طور پر ایک سمجھ لیں ڈیپ آئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں جو ہیں, جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, میں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ ان کے ریٹ ضرور آئیں گے واپس. بالکل, اور جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی ریٹ ضرور واپس آنے چاہیے. اس وقت جو ہے موجودہ ریٹ بہت اچھے ہیں, پرائزز اچھے ہیں. آپ سلور اور چاندی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن انویسٹ کریں 2 یا 3 جگہ پر, تاکہ اگر کہیں پر نقصان ہو تو کہیں پر فائدہ ہو جائے, تاکہ آپ کا بیلنس رہے, نہ یہ کہ آپ ایک ہی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں. بہت اچھی بات آپ نے کی. بہت شکریہ ارشد صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور آپ کو یہاں پہ کہیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.